بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، سپریم کورٹ نے عام شہریوں کے ٹرائل فوجی عدالت میں چلانے کو کالعدم قرار دے دیا ہے. بگ نیوز، بیوٹیفل بگ نیوز. اچھا صاحب، جب برے حالات میں کوئی چھوٹی سی بھی اچھی خبر مل جائے تو بڑا چین آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیے، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی نہیں، یہ تو بہت بڑی خبر ہے. جس طرح سے سخت گرمی کا موسم ہو، حبس ہو، گرمی ہو اور اچانک ہوا چل پڑے اور بارش ہو جائے تو کیسا سکون ملتا ہے. یا آپ اندھیری رات میں کسی جنگل میں سے ایسے سنسان راستے میں سے گزر رہے ہوں، راستہ بھول جائیں اور سامنے سے کہیں کوئی روشنی نظر آ جائے تو کیسی امید بنتی ہے. یہی کچھ صورتحال اس وقت پاکستانی عوام کا ہے کہ عوام اس خبر سے خوش ہے اور خوشی کے ریزن بنتے ہیں، خوشی بنتی ہے. مطلب کس قسم کی حرکت کی جا رہی تھی کہ عام شہریوں کو ٹرائل کرانے وہاں لے گئے، فوجی کورٹ میں چلے گا. بھائی، کورٹ مارشل ہوتا ہے، فوجی عدالت چلتی ہے فوجیوں کے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے. ان کے اندر جو کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کا ٹرائل ہوتا ہے. مثلا ان کو ٹرائل کرنا چاہیے باجوہ کا کہ تمہارے سسر نے اتنے پیسے کیسے بنائے، تم نے یہ کون سی کانسپریسی میں پاکستان کو پھنسا دیا. ٹھیک ہے نا، اس پہ کورٹ مارشل بنتا ہے. کورٹ مارشل بنتا تھا ایوب خان کا کہ تم نے آئین کو توڑا اور 10 سال حکومت کی. ضیاء الحق کا، مشرف کا، یحییٰ خان کا، ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوا. عام شہری کا کورٹ مارشل کریں گے آپ. اچھا، اس فیصلے سے عوام کو تھوڑا ریلیف ملا ہے اور ظالم کا کچھ اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. کیوں؟ اب ذرا اس کی سپیڈ ظلم کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں جب تک ظالم کو مکمل شکست فاش نہ ہو جائے. آپ گیو اپ مت کیجیے گا. صاحب، 103 افراد کے مقدمے انہوں نے فوجی عدالت میں شروع کر دیے. اچھا، اب ذرا یہ دیکھیے، اس بات پہ غور کیجیے. سپریم کورٹ نے انہیں منع کیا تھا کہ جب تک کہ فیصلہ نہ آ جائے یہ عدالتیں شروع نہیں کرنا. لیکن صاحب، انہوں نے کہا کیا آئین، we don't care. کیا عدلیہ، we don't give a damn to you. ہم تمہارے ڈیسیجن کو کچھ نہیں مانتے اور شروع کر دی عدالت. مطلب سپریم کورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. ان کی دہشت گردی اور بدمعاشی اس قدر وہ ہے اوپر. کوئی کسی کا حکم ماننے کو تیار، کہتے ہیں یہ آئین میں ہے اس کو توڑ دو، یہ عدلیہ کہہ رہی ہے اس کو چھوڑ دو. اب ایسے مطلب کب تک چلے گا؟ دیکھیے صاحبوں، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ سے ڈرتی رہے تو اچھا ہے، نہ کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتی رہے. وہ تباہی پھیل جائے گی جو آج تک ہوتا رہا ہے. عدلیہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتی ہی رہی ہے. اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس. مثلا یہ دیکھیے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو، جو پاکستان کا بڑا محسن تھا، اس سے غلطیاں بھی ہوئی تھیں، اس کو انہوں نے زبردستی جنرل ضیاء نے پریشر کر کے ججز پہ جو ہے اس کو پھانسی کی سزا دلوائی. اور کیا یار، یہ بات آپ کسی قوم کو جا کے سمجھائیے کہ سپریم کورٹ کتنی بڑی عدالت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اس سے بڑھ کے کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کا جج 5 سال کے بعد کہے کہ ہاں ہم پہ فلاں جنرل کا پریشر تھا، اس کی وجہ سے ہم نے غلط سزا دے دی اور اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، ذوالفقار علی بھٹو کو. یار کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں جج چیف جسٹس کی بات کہے ہاں ہم پہ پریشر تھا. کس کا پریشر تھا؟ یہی جرنیل تھے، ان کا پریشر تھا. صاحبوں، اگر ہماری عدلیہ ڈٹ جائے تو یہ جرنیل کیا، یہ مافیاز کیا، یہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور اب عدلیہ کو ڈٹ کے ہی کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کرپشن کو پاکستان میں لیگلائز کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ.
ایک مجرم کو انہوں نے بھگایا جیل سے، باجوہ نے، اسی مجرم کو آصم منیر پاکستان لے کر آئے ہیں، اس کی کیا عزت افزائی ہو رہی ہے۔ اچھا شرم کی بات یہ، کسی میں ذرا سی شرم نہیں؟ کیا کوئی قانون کو اتنا سا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا یہ جہل کا ثبوت تم دے رہے ہو ہیں، کہ اس کو لا رہے ہو ایسے جیسے وہ کوئی ہیرو ہے۔ اچھا آج ہی خبر تھی کہ سائفر کیس میں عمران خان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی، اور اس کے نیچے خبر تھی کہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کے آمدنی سے زائد اثاثہ جات پہ ان کو بری کر دیا گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، دن رات کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں یہ سب مل کر۔ اس وقت یہ جرنیل اور نون لیگ جو ہیں یہ پاکستان میں مکمل طور پہ بدمعاشی اور کرپشن کو لیگلائز کر رہے ہیں۔ اس وقت چپ نہیں رہیے گا، یہ بولنے کا وقت ہے، یہ جرت کے ساتھ سامنے آنے کا وقت ہے کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، قانون کے حساب سے ان سے ڈیل کیا جائے۔ آج یہ اتنی بڑی خبر سن کر میں سلام کرتا ہوں عمران خان کو، ان کی وکلا کی ٹیم کو، اور آج اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ میرے بڑے فیوریٹ شخصیت ہیں، انہوں نے ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے بہت جوش اور جذبے سے انہوں نے سنایا کہ be you ever so high, the law is always above you۔ تو یہ جو ہے قانون جو ہے وہ یہ بچ نہیں سکتے قانون سے، اور قانون ہی اوپر رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان will prevail۔ مطلب ہمیں آگے بڑھنا ہے، زندہ رہنا ہے۔ یار اب تو آپ کی زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں، جو حرکتیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں سارے ظالموں نے، ٹھیک ہے نا، یہ بنچ آف پیپل ہیں، یہ اس میں جرنیل بھی ہیں، میڈیا مالکان بھی ہیں، اور نون لیگ بھی ہے، XYZ بھی، پورا PDM بھی ہے۔ اچھا اب آئیے جلدی سے اس بات کا جائزہ لیجئے کہ اس خبر سے پاکستانی عوام کو، پاکستان کو، PTI کو کیا فائدہ ہوگا۔ چند اہم پوائنٹ رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پوائنٹ نمبر 1، دم توڑتی ہوئی امیدیں دوبارہ سے جوان ہونے لگیں گی۔ پوائنٹ نمبر 2، ظالم کے ظلم کو ذرا تھوڑی سی لگام ملے گی۔ پوائنٹ نمبر 3، اب علیمہ خان کو PTI کی قیادت، جو بھی بچی کچی قیادت ہے، اس کے ساتھ مل کر سامنے آنا چاہیے، ہر چاروں صوبوں میں جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے آپ کو کبھی جو ہے یہ پولیٹیکل وار جو ہوتی ہے، اس میں کبھی آپ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ویک سا شو کرتے ہیں، اور کبھی ویک ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ شو کرتے ہیں۔ یہ حالات کے حساب سے آپ یہ پولیٹیکل سائنس کی انجینئرنگ ہے، اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو پوائنٹ نمبر 4، جس کک اسٹارٹ کی ضرورت تھی، عوام بڑی دل چھوڑ بیٹھی تھی، وہ کک اسٹارٹ آپ کو یہ مل گیا ہے۔ اب عوام کے اندر دوبارہ آپ وہ امید اور انرجی دیکھیں گے۔ اب اس امید اور انرجی کو ختم نہیں ہونے دینا، اس کو نیچے نہیں آنے دینا ہے، دیا جلائے رکھنا ہے۔ گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے، موج بڑے یہاں دیا جلائے رکھنا ہے۔ یہ آپ کی سب کی ڈیوٹی ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے ساتھ جو ملک میں کرپشن کو لیگلائز کر رہے ہیں اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں اور سب کی آنکھوں کے سامنے، اور یہ میڈیا، یہ بے شرم میڈیا، میں کہوں گا، مجھے کہنے دیجئے، یہ بے شرم میڈیا، یہ تاجروں کا میڈیا، یہ جاہل لوگوں کا میڈیا جو اس پہ قابض ہیں، کیسے خاموشی سے ان سے پیسہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو اپنا وقت لگا کر جو ہے آپ تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ میری بات سے ایگری کریں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری طرح جو بھی پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے، پاکستان کے عوام کے حق میں بات کرتا ہے، اس بات کو آگے بڑھانا اس وقت آپ کا فرض ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ بات تو سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے کسی بھی صورت میں گیو اپ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اچھا سا شعر سنیے کہ راحت اندوی کا شعر تھا کہ یہ آندھیاں کیا روکیں گی ہمیں پروازوں سے۔ یہ عمران خان کی جرت پہ یہ
पढ़ रहा हूँ, ये आंधियाँ क्या रोकेंगी हमें परवाज़ों से, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और एक और अच्छा शेर सुनिए कि शाख से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाख से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, कोई आंधी से कह दे औकात में रहे, कोई आंधी से कह दे औकात में रहे। साहब आज हम भी खुश हैं तो ज़रा कुछ शेर ज़्यादा पढ़ दिए, तो खैर खुशी में ऐसा होता है। देखिए साहब, जिस माशरे में सच्चाई होगी वहाँ इंसाफ होगा। अच्छा, इंसाफ होगा तो अदल होगा, अदल होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये सब बड़ी ऑब्वियस सी बातें हैं। देखिए, पीस और जस्टिस हमेशा साथ साथ चलते हैं। ये सारी बातें इनको समझाने की ज़रूरत है जो जुल्म कर रहे हैं। हौसला नहीं हारना, कौम आपके साथ है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो हर दिन मज़ीद इमरान खान का वोटर बन रही है, मज़ीद उसके प्यार में जा रही है आगे। क्यों? वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इस वक्त इतना शऊर ऊपर है पाकिस्तानी कौम का। ये लाहौर में जो जलसा हुआ है उसके बाद एक स्ट्रीट पे वो इंटरव्यू ले रहा था, लोगों से पूछ रहा था, तो एक भाई जो अंदरून पंजाब से कहीं से आए थे, उसकी गुफ्तगू सुन के तो मैंने उसे सलाम किया। क्या सियासी शऊर था उसका। वो कहने लगा, ये मियाँ साहब यहाँ पे अपनी फैमिली का बखड़ा रोने आए थे, हम कुछ और सुनने आए थे, इन्होंने कोई प्लान ही नहीं बताया कि हमारी गुर्बत कैसे दूर होगी। ऐसी ऐसी बातें उस एक आम से देहाती आदमी ने की कि जिसको सुनकर मैं कहता हूँ सियासी शऊर कितना आगे निकल गया है। और अब ये पुराने औजार के साथ जंग जीतना चाहते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। इनको चाहिए कि ये वक्त को समझें, और अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर वक्त इन्हें समझाएगा, जो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। तो मैं ये कहता हूँ कि हौसला मत हारिए, आगे बढ़िए। यानी जब अब बस उठ, आपको किक स्टार्ट मिल गया, जस्ट गेट अप एंड गेट देम, नॉट बाय पुलिंग देयर नेक, बाय यूजिंग योर वोट पावर। अपने वोट से इनकी चोट, इनको ऐसी वोट से इनको ऐसी चोट लगाइए कि ये हमेशा के लिए याद रखें। वोट से, पुरअमन तरीके से। ये वक्त आ गया है, आपको खड़े रहना है और आगे बढ़ना है। अगर आप मेरे ख्याल से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे अपने ख्याल से नवाजिएगा, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। हमसे जहाँ तक जो बनता है वो हम पूरा करते हैं। तो ये हम सबको चाहिए कि वन हैंड वॉच द अदर हैंड, मैंने ये किया, आपने वो किया, इस तरह से ये बात जो है इसको आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया।